السلام علیکم، میں ہوں ارسلان اور میرے ساتھ موجود ہے محترمہ ریحام خان صاحبہ، جو نہ صرف صحافی، مصنفہ اور فلم ساز رہی ہے بلکہ اب پاکستان ریپبلک پارٹی کی بانی اور سربراہ بھی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ارسلان۔ بہت شکریہ ریحام خان صاحبہ، آپ نے کئی میدانوں میں کام کیا، فلم، میڈیا، تحریر اور اب سیاست۔ آپ کی جدوجہد اور آواز ہم جیسے نوجوانوں کے لیے نہ صرف متاثر کن ہے بلکہ سیکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ آج میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، سادہ، دل سے اور احترام کے ساتھ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس لمحے نے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ اب صرف بات نہیں بلکہ سیاست میں ایک عملی قدم رکھیں گے؟ ارسلان، مجھے آپ جیسے نوجوانوں نے مجبور کیا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں، کیونکہ میں آپ کا جب کانٹینٹ دیکھتی ہوں اور نوجوانوں کا کانٹینٹ دیکھتی ہوں، خود بھی سوشل میڈیا پہ میں بہت سے ایشوز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے لگا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم اس ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ وائرل بھی ہو جاتا ہے، کانٹینٹ ڈسکشن ہوتی ہے، پھر ہم اس ایشو کو بھول جاتے ہیں، چاہے وہ آنر کلنگ ہو، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، سڑکوں کا مسئلہ ہو۔ سو آئی تھاٹ کہ جب تک ہم پولیٹیکلی انگیجمنٹ نہیں کریں گے، پارلیمنٹ کے فلور سے یہ بات نہیں اجاگر کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ریزالو ہونا ان کا ضروری ہے، تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ظاہر ہے میں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے ٹو لیڈ ود ایگزامپل۔ آج میں یہ ہمت کر رہی ہوں تاکہ آپ جب بڑے ہو جائیں اور آپ بھی پارلیمنٹ کے تھرو یا پالیٹکس کے تھرو اپنا رول آپ جیسے نوجوان نبھا سکیں۔ سو آئی فیلٹ کہ وی ہیو ٹو گو اے اسٹیپ فردر، صرف بات نہیں کرنی، ایشو کو پولیٹیکلی اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ریزالو بھی کرنا ہے۔ شکریہ ریحام خان صاحبہ۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان ریپبلک پارٹی کا نعرہ تبدیلی اور اصلاحات ہے۔ آپ کے نزدیک وہ سب سے بڑی خرابی کیا ہے جسے فوری طور پر ٹھیک کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ڈز ناٹ ایگزسٹ، اور پارلیمان جو ہمارے ہیں وہ اس کا بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح ہی نہیں ہے، وہ 24 کروڑ عوام کی طرح نہیں ہے، وہ آپ کی اور میری طرح نہیں ہے۔ تو ہمارا نعرہ بڑا سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کا چہرہ بدلنا ہے، میننگ کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو سارے آپس میں رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں، وہ 5 خاندان یا وہ لوگ جو کہ شوگر مافیا کی نمائندگی کر رہے ہیں یا ایلیٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو بدلنا ہے اصلی لوگوں سے، ریئل لوگوں سے، جو کہ 24 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوں، جو اپنے حلقے میں رہتے ہوں اور اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہوں۔ شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ماضی میں بہت سے تنازعات اور تنقید جڑے رہے، آپ ان سب چیزوں سے کیسے حوصلہ لیتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے؟ میرا خیال ہے اگین جب تک آپ خود پولیٹیکلی انگیج نہیں کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ آسٹریلیا میں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ واپس آئیں اور یہاں پہ پالیٹکس میں حصہ لیں، آپ وہاں رہ کے بھی پولیٹیکلی انگیج اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان میں بھی رول ہے، لیکن اوورسیز بھی رول ہے، کیونکہ ہماری ایک بہت بڑا ایک گروئنگ پاپولیشن ہے جو کہ بیرون ملک رہتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوکل پالیٹکس میں، لوکل کمیونٹیز میں انگیج کریں، اینڈ آف کورس انٹرسٹ لیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جہاں رہیں، جس محلے میں رہیں، جس شہر میں رہیں، اس میں پولیٹیکلی انگیجمنٹ آپ کی ضروری ہے، آپ کی کنٹریبیوشن ضروری ہے، اور اس سے بالکل آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا، نظام ہی نہیں بدلے گا۔ یہ جو ڈپریسنگ باتیں ہیں، یہ جو مایوسی والی باتیں ہیں، یہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کو نہیں سوٹ کرتی۔ آپ نے موٹیویٹڈ رہنا ہے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کرنا ہے اور میں نے پولیٹیکلی ہی چینج کرنا ہے، and I can do it. And if you put your mind to it, I believe that you will be able to do it. So get involved in politics, raise these issues۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کا کانٹینٹ دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں اوہ دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جتنی کیپیسٹی میں آواز ریز کر رہے ہیں، اٹ ہیز ویلیو، ڈونٹ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ۔ اگلا
سوال، ہم جیسے نوجوان اکثر سوشل میڈیا پر باتیں تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی رائے میں حقیقی تبدیلی میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ارسلان، اس میں کوئی اگر مگر کی بات نہیں ہے. آپ نے لیڈر بننا ہے اور آپ کو لیڈر بننا چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر اچھے کردار والے لوگ، اچھے لوگ لیڈر نہیں بنیں گے تو پھر یہ جابس برے لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے گیون رول میں بھی لیڈرشپ کوالٹی بتائیں. اور لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اچھا انسان ہونا، کسی کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، کسی کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ کلیبوریٹ کر کے ان کو بھی بلڈ اپ کرنا. آپ یہ اپنے اسکول میں بھی کر سکتے ہیں، آپ فٹ بال گراؤنڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. تو لیڈر صرف وہ نہیں ہوتا جو آخر میں کوئی پرائم منسٹر بن جائے. لیڈرشپ رولز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کلاس میں ہوتے ہیں، ٹیچر کا بھی ہوتا ہے، پرنسپل کا بھی ہوتا ہے، کمیونٹی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی لیڈرشپ آپ کی ابلٹی ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. بٹ آئی مسٹ اسٹریس کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی غلط کام کر کے آپ کہیں پہنچ جائیں گے، میرے تو زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب تک آپ نیک نیتی سے کام کریں گے، کلیبوریٹ کریں گے کہ سب کا بھلا ہو، آپ کا بھی بھلا ہوگا. اور یہ سکسیس کا ایک بہت بڑا راز ہے جو کہ میرا خیال ہے دنیا ہائی لائٹ نہیں کرتی. سو کردار اپنا اچھا رکھیں، لوگوں کی مدد کریں، اینڈ سرٹنلی اسٹیپ اپ فار لیڈرشپ رولس. محترمہ ریحام خان صاحبہ، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے سوالوں کے جواب دیے. تھینک یو ارسلان، اٹ واز این ایبسولوٹ پلیزر. آپ کی بات نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے جیسے ہزاروں نوجوانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور آخر میں ہم سب دعا گو ہے کہ آپ کی جدوجہد کامیاب ہو اور پاکستان کو وہ قیادت ملے جس کا ہم سب خواب دیکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ محترمہ ریحام خان صاحبہ. اللہ حافظ.